السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلینا معهم ولهم وفیہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فهلك۔ اصحابی کالنجوم کأیہم اقتدیتم اهتدیتم۔ صدق اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد پاک میں حاضر امیر قسمی دعوت اسلامی مولانا شاکر مودی صاحب، میرے برابر بیٹھے ہوئے، میرا نام بھی لے لیا انہوں نے، سید محمد عبید القادری صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہم اور آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب صورت آیا مجھے معلوم ہوا کہ یوم صدیق اکبر بھی ہے اور وہ شب نوری کے طلباء کی دستار بندی ہے۔ ہجرت کی رات اللہ کے رسول نے پیغام بھجوایا اس وقت، اب حکم آ گیا ہے کرو ہجرت کی رات کو۔ اللہ کے رسول نے مرتضی علی کو بلایا اور کہا کہ علی، مکے والے ہمیں نبی اور رسول کو نہیں مانتے مگر ہمیں ایماندار مانتے ہیں، تو ان کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں، تو میرے بستر پر سو جاؤ، ان کی امانتیں دے کر تم مجھ سے مدینے میں آ ملنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات اتنی چین کی نیند آئی زندگی بھر پھر کبھی نہیں سوئی۔ اس لیے ہم اور آپ سب سوتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے سوتے ہیں، سوتے رہ جاتے ہیں، مگر جس بات کی گارنٹی رب تبارک و تعالیٰ کا نائب مطلب دے رہا ہے، اب ہجرت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مکے والے بڑے ہوشیار ہیں، یہ پیروں کے نشان سے پہچان جائیں گے کہ ہم دو ہیں، آپ ایسا کریے کہ میرے کندھے پر سوار کریں، اور مجھے اپنے کندھے پر سوار کرا کے کئی کلو میٹر پر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ معاملہ ہے، اس نام آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو، ان کا نام ہے عبداللہ۔ حضرت ابوبکر کا نام جو ہے وہ عبداللہ۔ تو میرے عزیزو، کیسے شہیدیں ہوا کرتے تھے جو اپنے آقا کے لیے جان داؤ پر لگائے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب غار ثور میں آرام فرمایا تو برابر کے غار سے ایک سانپ، ایک ناگ، وہ بیٹھا ہوا تھا کئی سو سال سے انتظار میں کہ اللہ کا رسول تشریف لائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سارے سوراخ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، اس پر اپنے نیلے پیر کا انگوٹھا لگا دیا تھا۔ اب اس ناگ کو اشتہار اور ادھر انہوں نے سیفٹی کے غرض سے اپنا انگوٹھا لگا رکھا ہے، تو سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ کچھ شدت سے تکلیف ہوئی کہ چہرے اقدس پر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اللہ کا نبی، نبیوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، موجودات کا نبی، نباتات کا نبی، کائنات کا نبی، ہمارا اور آپ کا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آپ آنکھیں کھلی، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا دعا کو ذہن لے کر وہاں لگا دیا اور رسول کی زہر اتر گیا اور اسی طرح انہوں نے اپنے راستے میں ادھر سے مولا کائنات آ رہے تھے، ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر سے فرمایا علی
मुबारक हो। अभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हौज़ कौसर पे तुम्हारे फांसी की जान पिलवाए जाएंगे। मौला कायनात ने अर्ज किया, ऐ बकर, आपको भी मुबारक हो, कि दिल में आपकी मोहब्बत की होगी, उसे कौसर का जाम नहीं मिलेगा। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मसलु अहले बैत का सफीना नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे नूह की कश्ती। मन रबी वहाँ मिला, उसमें बैठ गया, वो निजात पा गया, जो नहीं बैठ पाया वो हलाक हो गया। और दूसरी तरफ फरमाया, अस्हाबी का नजूम कायदे में तजर तुम क्या कहते हैं, मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की तरह। जैसे आज तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि सब कुछ पता चल जाता है सैटेलाइट से, लेकिन उस जमाने में जो मल्ला हुआ करते थे, जो कश्तियों को चलाया करते थे, वो तारों को देखकर उनका एहसास है, ये तारा यहाँ पे है, ये तारा यहाँ पे है, तो इराक इधर है, ये यमन है, उधर हिंदुस्तान है, उधर अफगानिस्तान है। तो फरमाया कि मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की तरह है, जो उनकी पैरवी करेगा वो अपने मकसद को पहुंच जाएगा। मेरे अजीजों, मौला कायनात तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बिस्तर पर आराम फरमा हुए, और ये बचपन का दोस्त ये लेके चला अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर। कई किलोमीटर का फासला इसी दूर से रह गया। एक दिन अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे अब्दुल रहमान बिन अबी बकर ने कहा कि अब्बा, बद्र में मेरा एहसान है आपके ऊपर, कई बार आप मेरी तलवार के करीब आए, लेकिन मैंने आपको पाप समझ में छोड़ दिया। ने फरमाया, बेटी अच्छा हुआ तुझे तुझे नहीं देख पाया, अल्लाह बेटा समझ के नहीं छोड़ता, मैंने मोहम्मद समझ के गर्दन मार दिया। ये इसके वो मामला थे जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं जा सकती। इस वक्त सरकार ने ऐलान फरमाया अपनी नबी पर, ये बस समझना नहीं 40 साल की उम्र में वो नबी हुए। वो तो नबी उस वक्त भी थे जब आदम अलैहिस्सलाम का भी पता नहीं, बाद में पहले माँ न उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान ढूंढे जा रहे। तो मेरे अजीजों, सिद्दीक की अजमत कुरान शायद है, उसमें सबकी सहाबियत का इनकार तो बदबदी और बुराई है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इकरार करेगा वो ईमान के दायरे से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि उनकी सहाबियत कुरान अजीम में बताई। तो मेरे अजीजों, कैसे होते थे हमारे बुजुर्गान दीन, अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया फौरन पूरा करके दिया। एक दिन अल्लाह का प्यारा रसूल साहबे किराम की मजलिस में आराम कर रहे, और ऐसा लगता था कि चौधरी का चांद और उसकी चारों तरफ सितारे बैठे, लेकिन चौधरी के चांद में घटना शुरू हो जाता, घटने लगता है रोज रोज। तो वहाँ घटना तो है ही नहीं, जिसको अल्लाह बढ़ाया उसको कौन घटा सकता है। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बदल किया। तो इतने में वो मक्के का कभी तरीन इंसान अबू जहल आया, और तारीफ बताती है कि बहुत खूबसूरत था, जाहिरी चेहरा उसका, और बहुत स्मार्ट था, और नगर सेठ था, बहुत मानदार पार्टी, और बहुत अच्छे इलाज इस्तेमाल करता था, और बहुत प्यारे कपड़े पहनता था। आया इधर से मटकता हुआ और कहा कि है मोहम्मद, मैंने तो जैसा बसमें हाँ बताया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदक तो यह आवाज है, अबू जहल तूने सच कहा। चलाया मटकता हुआ और बाहर जाकर हो सकता मेरी लकड़ी बेटी हो, तो मैंने तो चेहरा देखते मोहम्मद और सहाबा के पति के छुपे बहुत झूठा था, थोड़ा वादा खिलाफ था। उसके बाद फिर वो आया जो अफजल बशर बात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, मगर आप जैसा हंसी तो जमीन मैंने देखा।
فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ جو بات وہ نہیں سمجھ پاتے تھے اس کا کلیریفیکیشن کر لیا کرتے تھے۔ صبح سرکار ابھی ابو جہل آپ کو تجیب بتا دیا ہے، تو آپ نے اس کی بھی صداقت کی بات بتائی، اور ابھی ابو بکر آئے ہم نے آپ کو حسن کی تعریف بتائی، اس کی بھی آپ نے تصدیق فرمائی، ہم سمجھ نہیں پائے کہ معاملہ کیا تھا۔ صحابہ کرام تو صحابہ تھے، صحابی تھے، ویسے آخری وجہ دوسری چیزیں وہ تو پتا نہیں، جو ہر چیز میں ٹانگ مارتے ہیں، جو اللہ سے جھوٹ بلوانے کی طاقت رکھتے ہیں، جو رسول کے بارے میں بکتے ہیں، جن کی بات پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کوئی اختیار نہیں، معاذ اللہ کیونکہ اختیارات اتنا ہے کہ اس کے ہم سوال نہیں کر سکتے۔ اسلام کے آنے کے بعد 6 مہینے یا 7 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کا رسول سے پوچھا کرتا تھا کہ کاش میرے دادا ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ اسے قبلہ قرار دے دیا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا نہیں کہ میری ایسی خواہش ہے، امامت فرما رہے تھے، آپ نے کہا جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت کی اور اللہ سب کو سعادت دے، مسجد قبلتین اور حرمین شریفین کی زیارت کر لیا ہے، تو مسجد قبلتین میں پہلی دفعہ ہم نے گیا تو اس سے 2 محرابیں بنی ہوئی تھی جانے کا، کعبے سے جسٹ بالکل سامنے 2008 میں گیا تو مقدس کی طرف سے محراب تھی، اسے انہوں نے بند کر دیا۔ دوران نماز وحی نازل ہوتی ہے، قدرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ کیا چاہیے اپنا چہرے پھیر دیجیے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف۔ جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تو ایسا ہوتا ہے نا جیسے یہ مسلمان جو ہے وہ بار بار پیاس کھاتا ہے، بار بار کلمہ پڑھتا ہے اپنے اسلام کا ضروری کھانے کے لیے، تو نئی جو حج کو ہم گئے تو ہر چیز لے کے بہت شکا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی انٹرنس ہوئی اللہ کی قسم ایک آدھ منٹ ہو کے ہم نائیں پڑے ایک آدھ منٹ مسجد میں 50-60 دفعہ کہتے ہیں کہ میرا طرف کافی چاہیے، وہ میرا کافی، اب وہاں کافی کام آیا منہ کے سارے ادھر جاؤ پڑھو کافی طرف۔ تو میں نے وہاں جا کے سوچا کہ اگر یہ حکم آیا وحی میں تو اللہ کے رسول گھوم گئے ہوں گے اور صحابہ بھی گھومے ہوں گے، تو اللہ کے رسول پیچھے ہو گئے ہوں گے، صحابہ آگے ہو گئے ہوں گے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، صحابہ کرام نے تو اباؤٹ کر ہوئے یعنی گول گھومے اور اللہ کے رسول چل کے امامت کے لیے گیا۔ اب یہاں مفتیان کرام بتائیں نماز میں بھولنا پھٹ سے نماز بھول جائے گی اور اتنا چل کے جانا، لیکن وہ تو قانون کا نہیں، قانون ساز لگی ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا ہے۔ وہ ایک میں نے پڑھا تھا بہت واقعہ، سرکار نے ایک گھوڑے یا اونٹ کی خریداری کی اور پیسے لینے کے لیے گھر آئے، پیسے لے کے جب گئے تو اس اونٹ یا گھوڑے والے نے کہا کہ صحابی جو آئے گی کہ ہاں ہمارے نکال لا کے ہم نے آپ کو دیکھے اگر دیکھے خدا کو مان لیا، دیکھا خدا مان لیا تو اونٹ یا گھوڑے کی کیا ہے؟ بتائیے مشن بابر کی حضرت ان کی دوائی 2 کے برابر کی، تو 2 دوائی بانی جائے گی، ان کی ایک بانی جائے گی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے والد والد ان 4 صحابہ کے ذکر پر دار و دار ہوتی تھی، اس نمبر پر پیجان کو بھی کر دیتا ہے۔ میرا جو دوسری تقریب ہے وہ اسلام نبی کی ہے۔ آج ہمارے بچوں نے اللہ کے آخری کلام کو اپنے سینوں میں پورا اتار دیا ہے۔ میں کئی جگہ کہتا ہوں اور آپ کی دیکھیے دنیا کی ساری مذہبی کتابیں سمندر میں ڈال دی جائیں، جلا دی جائیں، نعوذ باللہ آگ لگا دی جائے، تو کتابیں دوبارہ نہیں ملتی۔ ہمارا قرآن الحمدللہ ایسی دستاویز ہے 12 سال میں ہمارے بعد تو قرآن لکھ جائے جیسا قرآن
رحمت دیں، وفات کو میری مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ نے دنیا کی وہ کتاب پڑھی جو آپ ہی کہا، اور انشاءاللہ آپ کے اس سے بڑے کار ہوگی۔ اپنی تو مغفرت ہو جائے گی، اپنے ابا کی اور اپنی کی کرانی خود ملے گی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مدد کو زندگی کاٹ چھوڑنے سے رکھنے کا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنوں کی شر اور حافظوں کی بد نظر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے سبیلا سبیلا جانے اجانے گناہوں کو معاف فرما، یا رب العالمین ہماری روحانی اور جسمانی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کاروباری الجھنوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، یا رب العالمین بچوں کے لیے نیک رشتہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو زیارت حرمین کا موقع عطا فرما، یا اللہ ہم کو سب کو کچھ عطا فرما جو ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اس کے لیے عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کے راستے میں ہر طرح کی سکون اور آرام مہیا فرما، آمین اللہم آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔